غوث پاک نے اعلان کیا بغداد سے، اور سنا خواجہ معین الدین نے خراسان کے جنگلات میں۔ آپ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ بھی تو دیکھو نا کہ کہنے والا کون ہے اور سننے والا کون ہے۔ کہنے والے غوث پاک اور سننے والے خواجہ خواجگان۔ دیکھو یہاں مستیاں ہیں، کہہ رہے غوث پاک اور سن وہ رہے ہیں کہ جن کی ایک نظر نے 90 لاکھ ہندوؤں کو دولت اسلام سے مالا مال فرما دیا۔ سنتے وہ ہیں خراسان کے جنگلات میں کہ جن کے مرشد نے انہیں بلایا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ مجھ سے وہ امانتیں لو جو امانتیں خدا تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک حجرہ دے دیا، کہا کہ جائیں آپ وہاں جا کر قرآن پڑھیں، عبادتیں کریں، شب و روز عبادت کریں۔ آپ کو ہم ایک خاص مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی خواجہ خواجگان اپنے مرشد کے پاس آئے تو مرشد نے کہا کہ سامنے زمین کی طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہاری نگاہ کہاں تک گئی، آسمان کی طرف دیکھو مجھے بتاؤ کہ تمہاری نگاہ کہاں تک گئی۔ یہ انہوں نے سنا کہ جنہوں نے اس وقت یہ کہا اپنے پیر و مرشد سے کہ میں زمین پر نگاہ ڈالتا ہوں تو ساتوں زمینیں میرے نگاہوں کے سامنے ہیں، اگر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو رب کے ساتوں آسمان میری نگاہ کے سامنے پڑے ہیں۔ پھر آپ کے مرشد نے بھیج دیا، کہا کہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر چلے گئے، عبادت اور ریاضت میں لگے رہے اور مرشد کی نگاہ اپنا کام کرتی رہی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آئے، پھر خواجہ عثمان ہرونی نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہاں تک دیکھتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا زمین پر نگاہ ڈالتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری تک دیکھتا ہوں، اگر آسمانوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو ساتوں آسمان نیچے رہ جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ جاتا ہے، رب کے عرش کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ سنیں نا کہنے والا کون ہے اور سننے والا کون ہے؟ یہ خواجہ معین الدین جنہوں نے سنا خراسان کے جنگلات کے اندر، پھر بھیج دیا، کہا کہ جاؤ ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر آئے، پھر پوچھا کہ اب بتاؤ کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو خواجہ معین الدین نے کہا کہ اب تو رب کے 18,000 عالم میری نگاہوں کے سامنے پڑے ہیں۔ پھر خلافت بھی عطا فرمائی، خرقہ بھی عطا فرما دیا۔ اب جو زمین پر بیٹھ کر رب کی عرش کو دیکھے، کہے نا سبحان اللہ، جو زمین پر بیٹھ کے تحت الثری تک دیکھے، وہ خراسان میں بیٹھ کر بغداد کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو زمین پر بیٹھے رب کے 18,000 عالم، ارے جس کی نگاہوں کے سامنے ہو تو کیا وہ خراسان کے جنگلات میں بیٹھ کر غوث پاک کے اس فرمان کو نہیں سن سکتا؟ سن سکتا ہے۔ کیا غوث پاک اپنی آواز پہنچا نہیں سکتے؟ یہ تو پیران پیر ہیں، یہ تو روشن ضمیر ہیں۔ خواجہ معین الدین تو رب کے 18,000 عالم نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی کے مقام کا یہ عالم ہے اور خواجہ صاحب جن کے حکم پر اپنی گردن جھکا رہے ہیں، اس پیران پیر کا مقام اور اس کی بلند و بالا شان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے حکم پر انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا، اور اتنا جھکایا خواجہ معین الدین نے، اتنا جھکایا اپنے چہرے کو کہ وہ زمین کے قریب ہو گیا۔ اور غوث پاک نے نہ صرف خواجہ معین الدین کے جواب کو سنا جو آپ نے کہا کہ لا بل علی عینی وعلی راسی، یا سیدی وہ اور ہیں کہ جن کی سروں پر آپ، جن کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے، میرے تو سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری نگاہوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ غوث پاک نے نہ صرف ان کے اس اعلان کو سنا بلکہ معین الدین کی حالت کو بھی دیکھا۔ پھر غوث پاک نے یہ فرمایا کہ اپنی گردن جھکانے میں معین الدین سب پر بازی لے گیا۔ گردنیں تو سب نے جھکائی، گردنیں تو سب نے جھکائی، غوث پاک کی اس ولایت کا اعتراف تو سب نے کیا، آپ کی سرداری کا اعتراف سب نے کیا، لیکن کہا کہ گردن جھکانے میں معین الدین سب پر بازی لے گیا۔ اتنی اپنی گردن کو جھکا لیا کہ زمین پر لے گیا اور کہا کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں کی بات وہاں کیسے پہنچی، تو کہو کہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات نہیں ہو رہی، کسی چودھری صاحب کی، ملک صاحب کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک طرف خواجہ خواجگان ہے اور دوسری طرف پیران پیر ہیں، اور یہ بات کوئی بعید بات، آہستہ بولتے ہیں، یہ بات کوئی بعید بات نہیں ہے۔